بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان بجلی کے نرخوں اور ٹیکس عائد کرنے کے دیگر معاملات پر ایک سمجھوتا ہو گیا۔ یہ کم و بیش جماعت اسلامی نے 10 نکات رکھے تھے، جس میں سر فہرست بجلی کے نرخوں میں اضافہ جو کیا گیا ہے اس میں کمی کرنا تھا۔ 15 روز کا احتجاج بالآخر کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ایک ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا، جس پہ حکومت کی طرف سے جناب وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کی طرف سے لیاقت بلوچ صاحب نے اور ان کی جماعت کے دیگر ارکان نے دستخط کیے۔ پھر اس کا باقاعدہ اعلان لیاقت باغ میں مری روڈ پر جہاں دھرنا تھا وہاں رات کے پچھلے پہر سنایا گیا۔ اس معاہدے کی شکوں میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ایک ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر حکومت اور جماعت اسلامی میں معاہدہ ہوا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کی کمیٹی نے معاہدے پر باضابطہ دستخط کر دیے ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ دھرنا ختم کرو، وہ آج جلسہ کریں گے، دھرنے مؤخر کریں۔ ختم اس وقت ہوگا جب عوام کو ریلیف ملے گا۔ یہ ہے حافظ نعیم الرحمان اور لیاقت بلوچ کی طرف سے اعلان، یعنی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور دھرنا کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر۔ اب حکومت نے جو کمٹمنٹس کی ہیں اس کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ یقیناً اس کے ٹائم مانگنے میں کوئی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ابھی آئی پی پی سے بات ہونی ہے، جو ریٹس نیچے کیے جائیں گے یا جو سلیبس ختم کیے جائیں گے اس کے لیے بھی ایک ورکنگ چاہیے کہ یہ جتنے پیسے ادھر سے لوگوں کا بوجھ کم ہوگا وہ کسی دوسری مد سے نکال کر پورا کیا جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں دیگر مداد کے لیے یا جو اور وصولیاں ہوں گی اس سے بالا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ یہ عام تاثر یہ تھا کہ شاید جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان کوئی تصادم کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن حافظ نعیم الرحمان کی بصیرت نے اور ایک جرأت مندانہ قیادت نے کوئی تصادم تو نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ریڈ زون میں دھرنا دینے کے بجائے انہوں نے راولپنڈی میں دھرنا دے دیا۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے سخت بارش، طوفان اور گرمی میں بھی یہ کوئی اتنے دن نہیں بیٹھ سکتے، یعنی کم از کم آپ کہہ رہے ہیں لاکھوں تو لوگ کہے جا سکتے ہیں جب شروع میں تھے، لیکن بندے اٹھ کے جاتے رہے آتے رہے، لیکن یہ آباد رہا۔ لوگوں نے، جماعت اسلامی کے کارکنوں نے عوام کو بجلی میں ریلیف دلانے کے لیے، ٹیکسوں میں ریلیف دلانے کے لیے ایک وائبل معاہدہ کرنے کے لیے 15 دن تک دھرنا دیا، اور یہ ایک لحاظ سے کامیابی یہ ہے کہ اس دھرنے میں کوئی تصادم نہیں ہوا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، تمام تر کام خوش اسلوبی سے نپٹائے گئے۔ اب کچھ لوگ یہ مایوسی ہونے کی یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کے درمیان تصادم کیوں نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی کے لوگ اگر تصادم ہوتا تو بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو جاتے، لیکن جماعت اسلامی کی قیادت نے بھی اور حکومت نے بھی، دونوں نے فہم و فراست سے کام لیا، صبر و تحمل سے کام لیا۔ فوراً
حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں یہ پہلا دھرنا تھا، یہ جب سے انہوں نے امیر کی حیثیت سے چار سنبھالا، تو اب یہ ان کی قیادت میں جو دھرنا ہوا ہے، اس سے ایک لحاظ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی کی قوت بڑھے گی. جماعت اسلامی نے اپنا اسٹریٹ پاور شو کر دیا ہے. کوئی سیاسی جماعت 15 دن تک اس نوعیت کا دھرنا نہیں دے سکتی. یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ انہوں نے جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کی تکمیل کے لیے دھرنا دیا. دھرنا جماعت اسلامی کے دھرنے میں خواتین نے بھی شرکت کی، لیکن آپ دیکھیں گے یہ اس طرح کا دھرنا نہیں ہوگا کہ جو 2014 میں ہوا تھا. بالکل صاف ستھرے لوگ بیٹھے رہے وہاں. لوگوں نے وہاں پر پرامن طریقے سے اپنی دھرنے کو جاری رکھا، اور جماعت اسلامی کی قیادت خود دھرنے میں سوتی رہی. وہ جا کر کہیں آرام نہیں کرتی رہی، انہی کے ساتھ کھانا کھاتے رہے. جو کچھ کھانا وہ اویلیبل تھا ان کا. ایک لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کا خرچہ کس نے لیا؟ یہ ایک بڑا فضول قسم کا سوال ہے. جماعت اسلامی کے دھرنے میں لاکھوں روپیہ اکٹھے ہوئے. 1 کروڑ سے زائد مالیت کی صرف اینک بکی حافظ نعیم الرحمان کی، اس کی نیلامی لگائی گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکن ارکان کس طرح قربانیاں دے کر اپنے تحریک کو آگے لے جاتے ہیں. یہ تحریک اس کے پیچھے ساری کی ساری شامل تھی جماعت اسلامی کی کارکنوں کی فرنٹ لائن، اور انہوں نے ثابت کیا. دیکھیں اسی دوران ان کو خوشخبری بھی آ گئی کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوگی. یہ بھی ایک جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی کامیابی ہے. اس سے بھی پاکستان میں جماعت اسلامی کے لوگوں کے حوصلے بڑھے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی پہرے داری بھی کرے گی، پہرا دے گی، اور ان کی تکمیل کے لیے بھرپور دباؤ برقرار رکھے گی. اس لیے وہ اس دوران جلسے اور دھرنے دیتے رہیں گے. لیکن اگر حکومت کی طرف سے کوئی چالاکی کا مظاہرہ کیا گیا اور یا معاہدے پہ عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر جماعت اسلامی دھرنے کا اعلان کر سکتی ہے. شکریہ.